خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب، سورج صاحب اور دیگر لوگ جو خدا کی نیچر کے بارے میں، اس راز الہی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہی ابتدا اور آخر، یہیں پہ زندگی ختم ہوتی ہے۔ تو میں آ گیا ہوں، جب آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا، اور ایک اور سوال و جواب کی سیشن میں۔ اور آج میری معلومات میں یہ آئی ہے کہ محترم زاہد خان صاحب اور اطہر صاحب کو تھوڑی پرابلمس ہوئی ہیں، انہیں کسی گروپ میں ایڈ کر لیا گیا تھا، اسی لیے وہ لیٹ ہوئے، تو وہ یہ سمجھا کہ وہ پیور ڈسکشن گروپ میں آ گئے ہیں۔ بہت سے منافق لوگ اپنے ماں باپ کو ایک طرح سے شو کرنے والے کہ کن کی تربیت ان کو حاصل ہوئی ہے، تو وہ مخالفت پہ ہمیشہ رہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ کی، پیور ڈسکشن گروپ کے ایڈمنس کی اور ممبرس کی، کہ بالکل یہی نام، یہی آئیکن وغیرہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ میری ان لوگوں کو یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے فادر کے نام کی جگہ کوشش کریں اپنے شناختی کارڈوں میں کہ اپنے فادر کے نام کی جگہ بھی امیر فیصل کا نام رکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈینٹی بہت اچھی رہے گی، اور وہ لوگ خود بھی امیر فیصل کے نام سے جانے جائیں گے، اور وہ ممبر جو ان کی وکالت کرتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی میسج پہنچاتے ہیں۔ ابھی 2-4 منٹ پہلے کی بات ہے کہ اسی شخص نے جس طرح کے گروپس بنائے، وہ دیکھیے منافقت کا کارڈ کھیل رہا ہے اور معافی تلافی کس طرح سے بھیج رہا ہے، اور دوبارہ سے ایڈ ہونا چاہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے، ان کے ہلکے پن کی، ان کے ہلکے خون کی نشانی ہے کہ ان میں خون کس کا ہے۔ بہرحال ہر ایک آدمی ہوتا ہے، انسانیت، کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، میں ضرور کچھ برے الفاظ کہنا نہیں چاہتا، خدا ان کا بھلا کرے، اور یہ پتہ نہیں کیسے انسانوں میں جنم لے لیا ان لوگوں نے، کسی اور یونی میں جاتے جاتے کسی غلیظ جانور میں پیدا ہوتے تو اچھا تھا۔ امیر فیصل صاحب یہ اپنی عادتوں سے مجبور ہیں، ان کی عادتیں نہیں جائیں گی، چاہے آپ ان کی پوری کاٹتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی جلدی پتہ لگ گیا کہ یہ میں غلط جگہ پہ پہنچ چکا ہوں، تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں، اور نہ یہ اب یوں کہہ لیں کہ کتے کی دم جو تھی نا، وہ 12 سال دبا کے رکھی گئی کہ سیدھی ہو جائے گی، 12 سال بعد دیکھا تو پھر وہ پٹھی کی پٹھی ہوئی۔ تو ان کی عادتیں بس ایک شخص ہی سدھار سکتا ہے، وہ جب یہ عالم برزخ میں پھنسیں گے تو وہاں ان کی عادتوں کو فرشتے درست کر دیں گے، لیکن ان سے کنارہ کشی بہت ضروری ہے، یا ان کو دور رکھا جائے، ورنہ یہ آستین کے سانپ بن جاتے ہیں اور ڈستے ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ چلاتے ہیں پیور ڈسکشن۔ جی بہت محترم امیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے لنک بھیجا۔ میں نے یہ گروپ اس غلطی سے چھوڑا کہ میں غلط گروپ میں آ گیا ہوں، کیونکہ آئے دن کسی نہ کسی گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، وہ بالکل یہی آئیکن ہوتا ہے، یہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پیور ڈسکشن ہے۔ تو اس طرح کا میں کہوں گا کہ 2 نمبر یا جھوٹا پیور ڈسکشن گروپ آئے دن کوئی نہ کوئی ایڈ کر دیتا ہے، اس لیے یہ کنفیوژن ہو گئی۔ تو آپ کو بہت شکریہ جی دوبارہ اس میں جوائن کرنے کا۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب محترم قبلہ زال صاحب کی روحانیت کے اس لیکچر کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی۔ محترم زاہد خان صاحب، محترم اطہر صاحب، ویلکم ونس اگین۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ آپ تو منڈے اور ٹیوزڈے کو ہی تشریف لاتے ہیں، تو پچھلے ہفتے پہ ہمارے یہاں کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں علمی لوگوں کی، اور کافی سوال و جواب چلے ہیں، لونڈیوں کے اور غلاموں کے کانسیپٹ کے ریگارڈنگ بھی بات چیت ہوئی ہے، ہم نے مسلمانوں کے بھی نظریہ لیا ہے، اور رات ہی کی بات ہے کہ کرسچنز کا کانسیپٹ بھی ہم نے اس ریگارڈنگ جانا ہے کہ ان کا لونڈیوں اور غلاموں والا کیا اسپیکٹ ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ کافی نبی لوگ، کافی پروفٹس آپ کے انڈر بن چکے ہیں، یا آپ کے ساتھی، آپ کے فالوورز کافی نبی پہ نبی بن رہے ہیں سر،
جب خدا کی حکومت یا خدا کی ذات اور زیادہ لوگوں کو ممبرس بنائے گی اس طرح کا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے فالوورز کی تعداد یا یہ کہ نبی جو کہلائیں گے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور خدا کی حکومت روا دوا ہوئی، تو کیا ان لوگوں کی کبھی اپنی حکومت بھی بنے گی؟ کیا یہ لوگ کبھی پاور میں اقتدار میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بھی بتائیں. اور کس طرح کا نظام یہ چلانا چاہیں گے، لونڈیوں کا، غلاموں کا، یا یہ کہ حکومت کس طرح کی چلائیں گے، کس طرح کی حکومت کی آپ کی ٹیچنگز ہیں، آپ صلاح دیتے ہیں، اس ریگارڈنگ کائنڈلی آج ڈیٹیل سے بتا دیجئے. بہت شکریہ، جزاک اللہ سر. اس نظام کو انبیاء نہیں بلکہ خدا کی ذات چلائے گی. تو یہ تو خدا نے بتا دیا کہ ابھی 100 سال نہیں گزریں گے کہ خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا، بلکہ 80 سال. لیکن خدا نے ساتھ یہ بھی کہا، جو تفصیلات بتائی ہیں اس 80 سالوں میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو 22 ہے یا پچھلا سال، اس سے اور 2040 میں ایک نیا انقلاب آئے گا انسانیت میں. وہ انقلاب جو ہے وہ شعوری انقلاب ہوگا، جس میں یہ کرپٹ سیاستدان، غلط فیصلہ کرنے والے، بکنے والی میڈیا اور وہ سب ایسے لوگ جو انسانیت کا خون کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہ انقلاب آئے گا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایک نیا شعور آ جائے گا انسانیت کے اندر. 2040 اور پھر 2060 میں، جیسا کہ انلائٹمنٹ دور گزرا ہے یورپ میں، انقلاب کہ جہاں بھی ہمیں سچائی لے کے جائے گی ہم جائیں گے، اور چاہے وہ سائنس کی سچائی ہو یا انٹلیکچوئل سچائی ہو یا ٹیکنالوجی سچائی ہو. اب 2040 سے 2060 میں ایک پھر نیا انقلاب آئے گا جو روحانی انقلاب ہوگا. اس انقلاب کے اندر وہ لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کیا براہ راست خدا کو ملا جا سکتا ہے. تو خدا نے کہا کہ وہ اس وقت تک یہ تیری تعلیمات پوری دنیا میں پھیل جائیں گی، اور اس 2040 سے 60 کے درمیان بہت سے لوگ کثرت سے خدا کو ملیں گے اور انبیاء بنا دیے جائیں گے. تو یہ انقلاب جو ہے یہ روحانی انقلاب ہوگا، اور اس انقلاب میں ہی ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ساتھ ہوگی. ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ. آگے چلتے ہیں. 2060 کے اور 2080 کے درمیان خدا کی ذات نے کہا ہے کہ یہ وہ دور ہوگا جب جمہوریت جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچے گی. ہیومن رائٹ، فیملی رائٹ، انڈیویجول رائٹ، عورتوں کے حقوق اپنے عروج پر پہنچیں گے، اور انسانیت اس جمہوریت کو صحیح معنوں کے اندر فالو کرے گی. لیکن اس جمہوریت کی ہائی لائٹ یہ ہوگی کہ پہلے فرشتے شریعتیں بناتے تھے، اب وہ اختیار لے کر فرشتوں کا خدا نے مجھے دیا ہے، میں نیا آدم ہوں، میرے ذریعے یہ اختیار انسانیت کو ملے گا. تو یہ 2000 سے 80 کے درمیان جو ہے یہ جمہوریت کا انقلاب آئے گا. صحیح، وہ کاغذی انقلاب نہیں ہوگا کہ پیپر بنا کے رکھ دیے اور عمل کوئی بھی نہیں ہو رہا. اس انقلاب کے اندر کیونکہ 2040 سے 60 تک روحانیت اپنی منزلیں طے کرے گی، تو جمہوریت جو ہے وہ ایشور خدا کے نور میں رنگین ہو جائے گی. تو وہ خدا کا نور جو ہے، خدا کی محبت الہی جو ہے، وہ سبجیکٹ ہوگی، جمہوریت آبجیکٹ ہوگی. آخری جو سینچری ہوگی 20 سالوں کی، یہ وہ دور ہوگا کہ انسان ایک نئی ہیومن ایرا میں داخل ہوگا جہاں خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا. اور اس زمانے کے اندر خدا جو ہے وہ دکھائی دینے والا خدا ہوگا،
इंसानियत खुदा की कदर कीमत को जान चुके होंगे और इंसान ये जमीन जो है ये उनके नाम हो जाएगी जो खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे। इस दौर के अंदर जो जमहूरियत का खाका होगा वो भी रंगीन हो जाएगा खुदा की मोहब्बत के अंदर। तो ये जमहूरियत जो है ये रूह होगी हर आजादी की, कौम मका की, और रूहानियत जो है वो रूह होगी जहां पे इंसान अपनी मंजिल पे पहुंचेगा और जमीन अंबिया से भर जाएगी। ये 4 वीडियो मुझे करनी पड़ गई क्योंकि सवाल आपने ऐसा किया था। अब बात हो जाती है गुलामी की। अब आपने बात छेड़ दी है तो गुलामी के तस्वर को तो मैं बिल्कुल ही तस्लीम करता। ये दौर जो था, इस दौर में तब्दीलियां नहीं हुई और इस मिडिल एज के अंदर गुलाम जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी। लेकिन अगर यहां मैं थोड़ा सा मुआवजा कर दूं मोहम्मद साहब का, उन्होंने भी गुलामी को खत्म नहीं किया। तो वहां पे एक ही शख्स मुझे नजर आता है जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ के रख दी, और वो है अमेरिका का इब्राहिम लिंकन, जिसने गुलामियत छिट्टा आदमी होके, वो सफेद फॉर्म आदमी था, उसने इन सफेद कौमों को जो ये गुलाम बना लेते थे, उसने इनको वो मजा सिखाया और कहा कि जहां भी जो काले हैं वो ऐलान कर दे अपनी आजादी का। इसके लिए उसे अपनी जान भी देना पड़ी। तो जहां इब्राहिम लिंकन जो है उसका कद बहुत ऊंचा नजर आता है मोहम्मद साहब से। तो मुझे अफसोस है कि ये मुझे करना पड़ गया ये ऑडियो। मोहतरम जाहिद खान साहब, दुनिया के अवाइल में या हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में ये समझ लीजिए, आर्य धर्म का ये कहना है कि सबसे पहला सबसे कदीम धर्म उनका है और उनकी ये टीचिंग्स हैं कि खुदा ए वाहिदहु ला शरीक तो यकीनन है, उसके अलावा कोई बात नहीं। और टोटल अगर जरा सी भी स्टडी की जाए तो ये पता चलता है कि अब से 5000 साल पहले यहाँ इंडिया के पानीपत में महाभारत नाम का युद्ध हुआ था, जंग हुई थी, और उसमें जो क्रीमी लेयर के लोग थे दोनों तीनों तरफ के, वो सब मारे गए थे, या उर्दू में कह लीजिए शहीद हो गए थे। क्रीमी लेयर लगभग खत्म हो गई थी। अब जिस तरह के लोग बचे थे, तो इधर इंडिया साइड में हिंदुस्तान क्योंकि काफी बड़ा मुल्क होता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पता नहीं कौन कौन से मुल्क इसमें इंक्लूड थे सब। यहाँ पे तो ये बातें हो गई कि पंडितों ने तरह तरह के बुत बनाए, रंग पेंट किए, अलग अलग नाम दे दिए और सीधे सीधे वर्ड्स में इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अपनी दुकानदारियां, अपना धंधा, अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब से 5000 साल पहले का हिस्ट्री देखने को ये भी मिलती है कि जिन लोगों को नबी कहा जाता है, चाहे वो बताते हो आदम साहब से शुरू हुए, चाहे नूह, इब्राहिम साहब और जितने भी नबी हुए हैं, तो उनका इतिहास भी घूम फिर के 5000 साल का ही मिलता है कि उधर रेगिस्तान की साइड में कह लीजिए, अरब साइड में कह लीजिए, उधर नबियों के नाम से आना शुरू कर दिया और आज तक वो आते चले गए। 1400 साल पहले बताए जाते हैं कि आखिरी नबी आए और बहुत सारे लोग अब से 125-150 साल पहले आने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानते हैं। चलो वो एक डिस्प्यूटेड मैटर है, लेकिन अगर इस तरह से देखेंगे तो तमाम नबियों का ये डिस्प्यूटेड मैटर है सर। तो अगर इस थ्योरी को सही मान लिया जाए कि वो सब दुकानदारियां शुरू हुई, इधर भी दुकानदारियां शुरू हुई, और अब मोहतरम जाहिद खान साहब ने नबूवत का दावा किया और ये टीचिंग्स दी कि मनसूख वो कर रहे हैं शरीयतों को, नबियों की बातों को, और खुदा की हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं और खुदा की हुकूमत कायम कर रहे हैं। तो अगर हम शॉर्टली इसका जायजा लें कि ये सब हो क्या रहा है, तो वही हो रहा है कि जहां से चले थे वहीं आगे 5-6 साल पहले कि एक तरफ नबी आने शुरू हुई, एक तरफ बुत परस्ती शुरू हुई, शिर्क शुरू हुआ, तरह तरह की बातें शुरू हुई, और आज एक अपने आप को नबी कहने वाले ये कहते हैं कि भाई मैं ये मनसूख कर रहा हूँ सब चीजों को। तो अगर दोबारा खुदा ही की तरफ लौटना है, खुदा ही की तरफ जाना है, तो अगर इस थिंकिंग के, इस थॉट के मैक्सिमम या मेजॉरिटी लोगों की होती है, तो वो किस तरह का निजाम कायम करेंगे? क्योंकि जो लोग नबियों को मानते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बातें सुन के उनको लगता है कि ज्यादा आजादी भी है इधर और सिर्फ एक ईश्वर को मानना है। तो उनकी खुद के विचार क्या होंगे
کہ کیا وہ الگ الگ ملکوں میں رہتے ہوئے الگ الگ گورنمنٹس لوگوں کی مانے یا اپنا الگ ایک نظام وہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور کیا وہ حکومت بنانے میں اپنی کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ پلیز بتائیں۔ دکانداریاں نہیں ہوئیں، اس کو آپ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ انسانیت کی جو ترقی ہے وہ آدمیت سے شروع ہوتی ہے، بلکہ جانور، ہر جاندار جانور ہے، انسان بھی جاندار ہے، اس کو آہستہ آہستہ گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے وقت کتنا لگتا ہے یہ انسان پہ منحصر ہے۔ تو ادھر آدم آئے تھے، پھر وہ سیت آیا، پھر اونوس آیا، پھر وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہینوک آئے۔ یہ وہ دور ہے جو تقریباً 1000 سال کا بنتا ہے۔ تو یہیں سے پھر ادھر ایسٹ میں یہ اپنا مطلب شروع ہوا آریہ 5000 سال پہلے۔ تو اگر شروع کا نقشہ دیکھا جائے اور آدم کا نقشہ دیکھا جائے تو بڑی کلیئرنس ہے کانسیپٹ آف گاڈ۔ تو دکانداریاں کوئی بھی نہیں ہوئی، یہ انسان کی گروتھ کا معاملہ ہے، اسے کتنا وقت لگا۔ اس کے بعد یہ دور آتے رہے، ایک باڈی نظام تھا جسے ہم جسم کا نظام کرتے ہیں، اس میں پھر بادشاہ آئے، آمیر آئے، ڈکٹیٹر آئے، جو منارٹی رول دی میجورٹی۔ یہ نظام جو ہے چلتا رہا۔ اس نظام نے بڑی خرابیاں آئیں اور بڑی کنفیوژن ہو گئی ان 5-6 ہزار سالوں میں، اور مختلف پھر عقیدے جاری ہوئے۔ لیکن آج کا جو انسان ہے جسے ماڈرن کہا جاتا ہے، اس سے پہلے یہ انسان زمین پہ نہیں تھا۔ آج کا جو انسان ہے یہ ہائی لائٹ ہے، یعنی جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر اس کی ریسرچ بہت زیادہ ہے، کئی معاملات میں تو وہ تو مذہبوں سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے، اب یہ وقت آیا ہے کہ کون سی گورنمنٹ تشکیل کی جائے جہاں پورے انسانوں کو اپنا سائنس، ٹیکنالوجی اور روحانیت کے فائدے پہنچ سکیں، بینیفٹ۔ اس کا جواب میں پچھلی آڈیو میں دے چکا ہوں، میں پھر دے دیتا ہوں۔ یہ نظام جو میں نے تفصیلات سے بتائیں، 2040 سے 60 سے 80 سے پھر جو نظام قائم ہوگا، نئی صدی جو ہے وہ زمانہ شروع ہو جائے گا ون فیملی ورلڈ۔ اس نظام کے اندر کوئی اپنے ملک نہیں بنائے گا، پوری انسانیت ایک ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ ہوگی، یعنی کہ کوئی بارڈر نہیں رہیں گے، کوئی ملک نہیں رہیں گے، بلکہ پاسپورٹ آپ یوں کہہ لیں وہ ون ورلڈ پاسپورٹ ہوگا جس میں ساری انسانیت پروئی جائے گی اصل جمہوریت کے اندر۔ اور وہ جمہوریت بھی میں نے بتایا کہ وہ رنگین ہو جائے گی خدا کی محبت کے اندر۔ تو گاڈ وڈ لائک ٹو ہیو ڈومینین اوور مین ان لو ایکچولی۔ تو یہ اختیار جو ہے جمہوریت، یہ خدا کی عنایت اور یہ دولت ہے۔ تو یہ ہائی لائٹ شروع ہوگی، کوئی اپنے نظام نہیں بنایا گیا، انڈیا اپنا نظام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، پاکستان اپنا۔ اسی کے اندر میں نے پہلے تفصیلات بھی بتائی ہیں، ون فیملی ورلڈ کے اندر یہ نظام ہے جو اگلی صدی میں خدا کے نئی جو سینچری ہے جو شروع ہوگا، نیو ہیون ایرا۔ سبجیکٹ نظام جو ہوگا وہ تو انسانیت کا تعلق ہوگا خدا سے، یعنی کہ جہاں پہ یہ بیڈ لک، یہ سارے حادثات ختم ہو جائیں گے، روحانیت اپنے معراج کو پہنچے گی۔ لیکن ظاہرت نظام جو ہوگا اس کے اندر جو گائیڈنس ہوگی وہ لوگ ہوں گے جو پہلے نبی ہوں گے، بعد میں وہ سائنٹسٹ ہوں گے، بعد میں وہ میڈیکل اسپیشل فیلڈ کے ہوں گے، ہر نظام کے ہوں گے، لیکن ان کا تعلق کیونکہ زندہ خدا سے ہوگا تو وہ جمہوریت کی معراج کرائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ہر قسم کی آزادی دی جائے گی جو ابھی تک نہیں ہے۔
اس نظام کے اندر. تو وہ نظام جو ہے وہ خدا کی چھتری کے نیچے ہوگا, انڈر دی امبریلا آف گاڈ. وہ نظام ملکوں کا نظام نہیں ہے. اس کی تفصیلات میں پہلی آڈیو میں بھی دے چکا ہوں. آپ مختلف ملکوں میں, یورپ میں بھی انبیاء ہیں, لیکن ان کا ہمارا ون فیملی ورلڈ رشتہ ہو چکا ہے. ان کا تعلق بھی خدا کے ساتھ ہے اور ہمارا تعلق بھی خدا کے ساتھ ہے. تو خدا چار باتیں تھوڑی کرتا ہے مختلف, کہ ایک نبی کو کچھ اور کہہ دیا, دوسرے نبی کو اور کہہ دیا. زندہ خدا کی یہی سب سے بڑی عنایت ہے کہ محبت کی حدود نہیں ہوتی, وہ اینڈلیس ہوتی ہے. تو جہاں بھی ہیں یہ ہمارے نبی, چاہے وہ فلپین میں ہوں یا وہ چائنا میں ہوں یا وہ کہیں بھی ہوں یا یورپ میں ہوں, وہ ایک مالا میں پروئے گئے ہیں, ہار کے اندر. تو وہ نظام جو یہ جب بڑھ کے پوری دنیا میں پھیلے گا تو کوئی کنٹرڈکشن کنفرٹیشن نظر ہی نہیں آتی, کیونکہ وہاں زندہ خدا ہے اور انسان کا تو قیمت جان چکا ہوگا. تو خدا یہی تو کہہ رہے ہیں, وہ میرا نظام جو ہوگا اس کے اندر تو میں دکھائی دینے والا خدا ہوں, اور جو لوگ بسیں گے وہ جو ہے وہ زندہ تعلق ہوگا. تو گڑبڑ کی تو یہ تو معراج ہوگی انسانیت کی, جس کا وعدہ دیا ہوا تھا بلکہ مذہبوں نے بھی, کہ وہ ایک دن ایسا زمانہ آ جائے گا جو خدا کا زمانہ ہوگا. محترم زاہد خان صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے جانکاری فراہم کی. بس ایک بات اور بتا دیجئے کہ جیسے میں نے 2 ڈیفرنٹ بڑے ریلیجن سے بات چیت کی ہے, کرسچینٹی سے اور مسلم لوگوں سے, اور انہوں نے اپنا الگ الگ کانسیپٹ بتایا ہے ریگارڈنگ لونڈیاز اور غلام. تو حالانکہ آج کی اس جدید دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں, یہ تو سبھی جانتے ہیں. بٹ کیا جب خالص خدا کا زمانہ آئے گا تو کیونکہ ان لوگوں نے بھی, نبیوں نے بھی خدا ہی کا دعویٰ کیا ہے, خدا کی طرف سے ہی اپنے آپ کو آیا ہوا بتایا, اور یہ بتایا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر لونڈیوں اور غلاموں کا کانسیپٹ بنایا گیا تو اکارڈنگ ٹو دیٹ نبیز ان لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے. تو آپ کے اکارڈنگ جو خدا کا ٹوٹل زمانہ آئے گا اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی, تو کیا اس میں کوئی لونڈیوں اور غلاموں کا کانسیپٹ ہوگا یا نہیں, بتائیں. شکریہ. کام خود غلط کرنے, کاش نبی یہ بھی بتا دیتے کہ یہ خدا نے نہیں کہا, کیونکہ جس کرسچینٹی کا آپ مجھے بتا رہے ہیں ان کی تو بات ہی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. God created man in his own image. خدا نے انسان کو اپنی صورت و شکل پہ بنایا, یعنی کہ جو اختیارات, جو کچھ بھی خدا کے پاس ہے, نیچر انسان کو دی, تو کوئی خدا کی نیچر کو غلام بنا سکتا ہے؟ پہلے تو یہی سوال کر لیں, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. تو جن نبیوں نے یہ کام کیے ہیں, نام فرشتوں کا, جیسا میں کہہ چکا ہوں, ان کی کتابیں جو ہے وہ 3% بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا نظام فرشتوں کا ہے جو انہوں نے وقت کے مطابق, ایج کے مطابق, کہ یہ کیسے اپنے آپ کو سنواریں, ان کی گاڑی جو اتر گئی ہے پٹری پہ سے وہ کیسے چڑھائیں, اور باقی سارا ان کا نظام تھا. تو ہم تو اب بالکل صاحب لکھ چکے ہیں کہ سارا حکمت پہ ان کا نظام تھا. کوئی خدا نے کہا کہ کسی کو غلام بنایا جائے. آپ الیاس نبی کو پڑھ لیں, یسایہ نبی کو پڑھ لیں. خدا نے کہا تھا یہودیوں سے, مجھے تمہاری نمازیں, تمہارے چاند, تمہاری عیدوں سے نفرت ہے. یسایہ کے ذریعے خدا پیغام بھیج رہا ہے بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو. تو انہوں نے کہا کیوں, آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تم غلاموں کو آزاد ہی نہیں کراتے. جس انسان کو خدا نے اپنا آزاد پیدا کیا ہے تم مزے مارتے ہو اور غلامی کو آزاد نہیں کراتے. جو کوہ مگا کی آزادی وہ تم دیتے نہیں, اور یہ سارے کام کر کے تم سمجھتے ہو مجھے تمہاری عیدیں, چاندیں, نماز, زکوٰۃ, مجھے نفرت ہے.
یہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ان نبیوں کو چاہیے، ہم نے تو بالکل ٹھیک ٹھاک لکھ دی ہے کہ یہ اپنے وقت میں کام خود کرنے، نام خدا کا لگا کے چلے گئے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے تو ان کی ہر غلطی کو جو خدا نے کہا وہ سامنے رکھ کے دور کر دیا ہے. اب ماڈرن دور کے اندر جہاں پہ جمہوریت پنپ رہی ہے، وہاں آپ کہیں نا کسی کو کہ بڈھی میری جو ہے یہ میری غلام ہے، یا میری یہ بڈھی ہے میں کوئی اور غلام خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ دماغ ٹھیک کر دیں گے. یعنی کہ اتنی جمہوریت نے ترقی کر لی ہے. تو پسماندہ ملکوں میں یہ نظام بھی ابھی بہت جلد ختم ہو جائے گا. جو تعلیمات، خدا کی تعلیمات نہیں، جو انسان تعلیم یافتہ ہوتا جائے گا، عورت اپنے حقوق خود ہی ٹھیک کر لیں گی. وہاں عرب میں بھی یہی جنگ ہو رہی ہے. عورتیں جو ہے بے نقاب ہو چکی ہیں، انہیں نفرت ہے. وہ کہتی ہیں ہمیں وہ حقوق چاہیے جو انسان کے برابر ہوں. تو یہ نظام خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. اس نظام میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ سدا کسی کو غلام بنا کے رکھے. اور پرندہ جو ہے وہ امیر فیصل صاحب ایک پر سے نہیں اپنا اٹھتا، اس کے لیے 2 پر چاہیے. قوم مقام کی آزادی. اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنے اچھے انجام کو پہنچے تو اس کے لیے 2 پر چاہیے. ایک سے وہ ٹھیک ہے اسلام نے گزارا کر لیا ان کو کیا کہتے ہیں بھیڑوں کی طرح پیچھے رکھے اور مڈل ایج میں. اب یہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے اپنے اس والی آڈیو میں کیونکہ پرندوں کا نام لیا اور آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، اس کو 2 پر چاہیے ہی چاہیے اڑنے کے لیے. تو خدا کا فضل و کرم ہے، جب سے ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کو گالی بازوں سے نجات مل رہی ہے تو خدا کا کرم ہے کہ کافی علمی اور تعلیم یافتہ لوگ آگے آ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی پرسنل پہ بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں بیسائیڈز کے گروپ جو کنورزیشنز ہوتی ہیں. تو کچھ کافی لوگوں نے اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی باتیں شیئر کی. تو جیسے محترم یہ چیزیں ہیں، کانسیپٹ ہیں کہ کبوتر کو آپ لے لیجئے کہ چاہے تو وہ گھر میں پلنے والا پالتو کبوتر لے لیجئے یا جنگلی کبوتر جو کہ جنگل میں ہی رہتے ہیں یا الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ گھونسلوں میں رہتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، شٹر میں. تو وہ لوگ دیکھا یہ گیا ہے کئی کلومیٹر تک کی پرواز کر لیتے ہیں صبح کو دانے پانی کے جگاڑ میں یا دانے پانی کے چکر میں، اور پورے دن دانا پانی کرتے ہوئے اپنا آرام سے چاہے کتنے بھی کلومیٹر دور گئے شام تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی نظام تو ہے کہ جو انہیں چھوٹا سا دماغ کے بعد یاد رکھتا ہے کہ راستے کون سے ہیں، پرواز کہاں سے لینی ہے اور اپنے اپنے گھونسلوں میں کیسے پہنچنا ہے. تو اس ریگارڈنگ آپ کیا جانکاری دیں گے کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا ان کو کوئی اسپیشل دماغ مہیا کرایا گیا ہے؟ کیا کوئی جیسے نبی لوگ گائیڈ کر کے گئے ہیں انسانوں کو، اس طرح کی انہیں گائیڈنس دی جاتی ہے، یا کس طرح کا نظام قائم کیا گیا ہے پرندوں کے لیے کہ وہ اپنی جگہ کو، اپنے رہنے کے ٹھکانے کو پہچان لیں اور کئی کلومیٹر جانے کے بعد بھی واپس آ جائیں؟ یہ کیا نظام ہے محترم، بتائیں. شکریہ. اس نظام پر انبیاء نے زیادہ روشنی نہیں ڈالی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان کی اسٹرکچر اور فارم کہ اس میں شعور آ جائے، وہ پہلے خدا نے اینیمل کو کریٹ کیا تھا. تو اب آپ دیکھ لیں اگر اینیمل میں شعور نہیں ہے، ہاں ان کا شعور جو ہے وہ لمیٹیشن ہے. اسے کہتے ہیں انسیکٹ پرنسپل مائنڈ، کہ اس کے اندر کچھ اصول رکھ دیے گئے ہیں، جیسے درختوں میں کچھ اصول رکھ دیے گئے ہیں تو وہ اس کے مطابق بڑھتے ہیں. تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ان کا قرآن ہی کہتا ہے کہ خدا نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی تھی کہ تو خدا کے بتائے ہوئے راہوں پر چل جو فلاح کی راہیں ہیں، یعنی کہ جس میں جانوروں کو فلاح مل جاتی ہے. تو اور خدا کی جو کچھ بنایا اس میں تھوڑا تھوڑا چک اور خدا کی راہوں پر چل. تو پتہ لگا کہ موت
کسی جانور پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مشاہدہ مجھے بتاتا ہے کہ یہی جانور یہ روحوں کی دنیا میں دیکھے گئے ہیں. جیسا کہ کسی زمانے میں ہماری بیوی کے پاس 2 کتے ہوتے تھے، تو ان کی وفات ہو گئی، تو روح کی دنیا میں ایک جا رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں کتے بڑی محبت اور پیار سے اس کے گلے لگے. فرق یہ آ جاتا ہے کہ روح کی دنیا میں شعوری کیفیات میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جاتا ہے جانوروں کے اندر. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ خدا نے اپنا روح کی دنیا میں بھی بڑے جانور تخلیق کیے جو ظاہری کائنات میں نہیں کیے. اب وہ کائنات میں وہ جو جنتوں میں ہے، جو جانور، وہ ایسا ہے کہ چہرہ حسین عورت جیسا یا مرد جیسا، اور باقی دھڑ ہرن جیسا. یہ تو ہمارے جتنے بھی ماننے والے ہیں یہ مشاہدہ کر چکے ہیں ان باتوں کا. جیسے چہرہ حسین عورت جیسا اور جسم جو ہے وہ جانور جیسا. اور یہ وہاں جو تخلیقات کی گئی ہیں، جیسا کہ چہرے 12 چہرے حسن کے پرتو جیسے، جسم ایک. تو اب خدا کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کر اور یہ نہ کر؟ ہاں، اس کے مشاہدہ الہی جو ہے، کرتے کرتے انسان کہیں سے کہیں اور پہنچ جاتا ہے. تو میری مشاہدہ الہی جو ہے اس نے ایک طرف تو حیران کر دیتی ہے یہ چیزیں، اور دوسری طرف روحانیت میں ترقی کا باعث بنتی ہے. جیسے کہ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ ہم تجھے مشاہدہ الہی اور روح کی دنیا میں اپنی جو بادشاہت دکھاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ تیری روحانی ترقی ہو جائے. تو یہ مضمون ہے. زید خان صاحب، آپ کا خدا کی سلامتی جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ جناب محترم زاہد خان صاحب، روزہ اور عبادت کا روحانیت میں کیا مفہوم ہے؟ آپ اپنے ماننے والوں کو روزے کے متعلق کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ سلیم خان. روزہ جو ہے وہ رکھنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور روحانیت اور روحانی معاملات میں ترقی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اسے کہتے ہیں اسپرچل سینسز میں. یہ جو مشاہدہ الہی کی آنکھیں ہیں، سننے کے لیے، محسوس کرنے، یہ سب ترقی کرتے ہیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں. اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انسانیت کا خیال آ جائے اس ایک روزوں کے دوران کہ ان پر کیا بیتتی ہے، جن کو کچھ ملتا ہی نہیں کھانے کو. تو مقصد جو ہے وہ روحانیت ہی ہے. عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ عبادات جو ہیں وہ فکر اللہ کو، مکان کی آزادی کے شعور کو اور سچائی کو، خدا کی محبت جو ہے وہ دل میں بسا کر روح کے پنچھی کو آزاد کر لیں. تو عبادات جو ہے یہ تو ایک درخت ہے، اس کا پھل جو ہے وہ محبت الہی ہے. جب آپ یہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر روزے نمازوں کی ضرورت نہیں رہتی. جی علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کا دل سے ہم شکر گزار ہیں. ہمارا ہمارے ایڈمن ٹیم پیغام سورج خان صاحب اور جناب محترم امیر فیصل صاحب اور تمام ممبران کی جو نمارت الہی کے لیے ہوتی براہ راست آپ سے سنیں. تو آپ سے کل کے پروگرام نشست میں، سوال و جواب کی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی. سب سے بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب اور سورج صاحب، اور جن لوگوں نے خدا کے متعلق سوالات کیے. تو تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو اینڈ وش یو ہیو اے نائس ڈے. ٹیک کیئر.
بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور اپنے سوال و جواب کے سیشن میں سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ ٹمارو ٹیوزڈے کو پھر سے ملاقات ہوتی ہے سر، اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو یو. تھینک یو، تھینکس اے لاٹ.